وہ بند کروا دیں. وہ ادھر ڈیٹ ڈکلیئر کر لیتے تھے, لیکن اب ہم نے وہ بند کرا دی ہے. اور اس کا بے نظیر انکم سپورٹ دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی, وہ بینکس ہے. جو بینکس کی غلطیاں ہیں, یہ وہ چیزیں ہمارے ساتھ منسوخ کر چیز جو کلیئر نہیں ہے, اور ہم ایک نئے بینکنگ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں, جس کے تحت پائلٹ پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. پہلے جو مین سٹیز ہیں, پشاور ہو گیا, کوئٹہ, پھر کراچی ہو گیا, کہ آپ جو خواتین ہیں, جو بینیفیشریز ہیں, وہ اپنے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گی, اپنے نزدیکی ترین کسی بھی بینک کی برانچ میں وہ اکاؤنٹ کھول سکیں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ طریقہ کار جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. اس کے اندر جو ولنریبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور جو یہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, وہ بھی بند ہو جائے گی. کہ وہ کون لوگ کی پھر وہ ولنریبل گروپ سے نکل جاتا ہے کہ کچھ تو آ رہا ہے. 8,500 روپے ادھر بھی ہم دیکھیں گے جو بہتری آ سکتی, لیکن سب سے پہلے ہماری ریفرنس وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی جو ہے جن کا کوئی آسر ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن سندھ میں مختلف ایسے اضلاع ہیں کہ وہ لوگوں ایریا میں تبدیل ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا اور ٹیکنیکل کے حالات میں ابھی تک کوئی ایریا نظر نہیں آیا. میری بہت فریکوینٹ وزٹ ہوتی ہے میٹرو تک ان سائڈوں پہ, لیکن انفارچونیٹلی جو میرے صوبے کے سب حالات ہیں نکالا جا رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے نالج میں. اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ اپنے اسپتال دیکھیں اور ان کے اسپتال دیکھیں, تو پچھلے 10-11 سال میں جو ہیلتھ کارڈ کا ڈرامہ بس ملا گیا, وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پبلک سیکٹر کے اسپتال تمام ہوئے. پبلک ہیلتھ ایجوکیشن کے پرائمری جو ہے اس لیے آج سے ہوئی کہ بہت سی بات ہمارے حکومت نے اسمبلی سے کہا کہ یہ تو آپ عورت کو مختار کر دے, کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ سن لیں. یہ صرف مالی امداد نہیں کرتا یہ پروگرام, یہ خود مختاری دیتا ہے, یہ پہچان دیتا ہے. میرا تعلق پاس سے ہے نہیں ہے, اور میں بہت سارے معاشرے یہ پروگرام جو ہے اس کی وساطت سے نہ صرف عورتوں کے شناختی کارڈ بنے, وہ اپنی نیشنل ڈیٹا بیس میں آئی ہے, ان کا ایک پہچان ہے, ان کا ایک نام ہے, اور اسی وجہ سے بے فارم جو ہے اس کی بھی رجسٹریشن زیادہ ہو گئی ہیں جو اس فیس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو یہ ساری باتیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بیکاری بنانا, دس از اے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ کسی طریقے سے بھی آپ کو یہ نہیں پابند کر سکتا کہ آپ کو کام نہ کریں. ہماری جو مالی امداد ہے وہ اس وقت جو ہے, اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً 4,000 روپے ماہانہ بنے گے. آپ مجھے بتائیں 4,000 روپے ماہانہ میں کوئی گھر چل سکتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کی انکم اور آپ کے اخراجات کے اندر جو گیپ ہے, جو غریب لوگوں کے لیے اکثر آ جاتا ہے, وہاں پہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسٹیپ ان کریں اور لوگوں کا ہاتھ تھامیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ جیسے لوگوں میں بھی اور انگلینڈ میں بھی یہ پروگرام چلتا ہے. بینیفٹس کے نام سے چلتا ہے یا کسی اور نام سے چلتا ہے. یہ جب تک غربت رہے گی یہ پروگرام رہیں گے, لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ بیکاری ہیں. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے نمائندے تھے, چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو یا آزاد ہو یا پارٹی سے ہو, سب لوگوں نے ہمارے درمیان بیٹھے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے بھی الحمدللہ سوال کیے, عام صفحہ بھی چیک کی کہ الحمدللہ یہاں پہ 42,000 رجسٹریشن سکسیسفل ہے حیدرآباد کی, اور رجسٹریشن کا جو کرائٹیریا ہے جو ایلیجیبل بندہ بنے گا. اب پھر عزیز نے بتا دیا کہ کس طرح سے اس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے کہ کون سا بندہ اس کے اندر آ سکتا ہے, کون سا بندہ. اچھا, اس میں ایک اور عزیز نے بہت اچھی مجھے چیز بتائی کہ سرٹیفکیٹ ہر 3 ماہ کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ جو 3 سال بعد ہے,
اس کا آپ کے 3 سال میں آپ کے جو ممبرس ہیں جو ممبر پیسے لے رہے ہیں اس میں کیا بہتری ہے؟ گویا وہ ابھی تک اس لائن کے اندر سرکل کے اندر رہتا ہے یا 3 سال کے بعد وہ اس سرکل سے باہر نکل جاتا ہے؟ اگر باہر نکل جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ باہر